تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج 3-4 اچھی خبریں ہیں اور اسی پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیسا سلوک ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر تحریک انصاف میں جو اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں وہ کون ہیں، ان کی پر بات کر لیں گے۔ پھر ساتھ ساتھ اب تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں کی کیا صورتحال ہے، کون رابطہ کار ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ آج مریم نواز نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے، اس پر بات کر لیں گے کہ کیوں جلسہ کیا۔ پھر تحریک انصاف کے اندر جو اندرونی لڑائی ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ ہر روز جو ہے یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ایک دوسرے کے خلاف بس جنگ کے لیے تیار ہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کو گرا دے اور خود آگے بڑھ جائے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے شروع کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر جو معاملات ہیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں، اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ حاوی ہو گئی ہے تحریک انصاف پر۔ اسی وجہ سے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جو کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ لائل نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ پارٹی کے اندر ان کی کافی دوستیاں ہیں، پارٹی کے اندر ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لہٰذا لوگ سٹینڈ بھی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو شیر افضل مروت ہیں، اب انہوں نے بھی ایک محاذ کھولا ہوا ہے کہ بھئی میں اس طرح مجھے پارٹی سے نکالا، کیوں نکالا، تو وہ انہوں نے اپنا ایک شروع کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب جو فواد چودھری ہیں، انہوں نے بھی بیانات شروع کر دیے ہیں، بڑے گرم گرم بیانات آ رہے ہیں ان کے بھی۔ اب میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ایون سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے بتایا کہ جی وہ تو منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں اور منی لانڈرنگ کے کیسز لیتے ہیں، اللہ جانے کہاں کہاں پہ معاملات آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، تو جب اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے تو تقریباً ہر سیاستدان کا تعلق ہے، اور یقیناً انہوں نے کسی نہ کسی ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل کی ہوتی ہے۔ اب یہ فواد چودھری کے الزامات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی شیخ وقاص جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں پیسے کما رہے ہیں، اور یہ پیسے جو ہیں وہ باہر منتقل کر رہے ہیں، ملیشیا کی بات کی جا رہی ہے، تو بڑا سیریس الزام ہے۔ پھر وہ انہوں نے فواد صاحب نے یہ بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص، شعیب شاہین، یہ لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، مطلب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اس پارٹی میں انسٹال کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں فواد چودھری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے۔ پھر وہاں شیر افضل کے بارے میں کہا جاتا ہے، شیر افضل ان پر الزامات لگاتے ہیں۔ تو پارٹی کے اندر ایک گھمسان کی جو لڑائی ہے نا وہ جاری ہے، جیسے پانی پت کی لڑائی ہوتی ہے اس طرح یہ جیسے دو فوجیں آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ ہیں، تو یہ حالات پارٹی کے ہو چکے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب پارٹی کو کیسے سنبھالتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ فیصل ووڈا جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے ٹوٹ جائے گی، اس کے اندر فارورڈ بلاک بنے گا۔ لیکن آپ فارورڈ بلاک بنا بھی لیں، لیکن جو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں وہ میرے خیال میں پارٹی تو وہی رہے گی، جہاں پہ عمران خان صاحب ہوں گے وہ پارٹی ہوگی۔ باقی فارورڈ بلاک پارٹ ٹائم بینگ بنتے ہیں جن کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کتنی پارٹیاں بنی ٹوٹی ہیں، لیکن ان کا فیوچر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ جو نظر آ رہا ہے صورتحال کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی فارورڈ بلاک بن بھی جاتا ہے تو میرا خیال میں کہ تحریک انصاف میں سے یہ لوگ نکل جائیں گے، تو تحریک انصاف جو ہے وہ میرے خیال میں کہ فائدے میں رہے گی، کیونکہ جو تحریک انصاف کے لائل لوگ ہیں وہ وہاں رہ جائیں گے۔ باقی جن پر پریشر ہے، جن کے معاملات خراب ہیں، وہ لوگ چلے جائیں گے اس میں سے۔ بہرحال یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جانب تو دیکھیں یہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتی ہے، بڑے اگر آپ نے دیکھا ہو تو عمران خان صاحب کے بھی ٹویٹس آتے ہیں، ان کے خطوط جو جاری کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی خلاف وہ بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ہماری
جو مینڈیٹ تھا وہ آپ نے لے کے دوسری پارٹی کو دے دیا، آپ نے ہمارے ساتھ سختیاں کی، ہمارے لوگوں کو مارا گیا، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا، ہمارے لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اپنا مقدمات ہیں، لیکن دوسری جانب دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بڑا ریلیکس ہیں، وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ تو لیکن ساتھ ساتھ اب یہ ایک خبر تھی آج، اور انصار عباسی صاحب نے خبر دی تھی، ان کا کہنا ہے کہ جی اب بھی علی امین گنڈا پور جو ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے برقرار رہیں، اور وہ اس میں کافی تگ و دو میں مصروف ہیں کہ تاکہ بات چیت کی جائے اور کوئی راستہ نکالا جائے۔ علی امین شروع سے ہی اس حوالے سے بڑے پازیٹیو تھے، ان کا یہ خیال ہے کہ بغیر بات چیت کے اور بغیر اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے یہ معاملات اتنی جلدی نہیں سنبھلیں گے۔ بہرحال کوشش ہے ان کی، اسٹیبلشمنٹ کا رویہ تو کوئی اچھا نہیں ہے ان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا بے رخی اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ نہیں پکڑائی دے رہے۔ البتہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، جہاں پہ کچھ سختیاں ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اب اسی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، تو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں ہیں۔ آج ان کی بہن نے جو تھی ان سے ملاقات کے لیے گئیں، علیمہ خان جو باہر آئیں تو انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جیل میں موجود کرنل جو ہے، جو عاصم منیر صاحب نے کرنل کو وہاں مقرر کر رکھا ہے، اس نے سختیاں بڑھا دی ہیں، تو جیل کے اندر مزید سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں عمران خان صاحب کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ڈیل کر لوں، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ کیا کرنل صاحب نے کیا ان کو کہا، ڈیل کی بات ہوئی نہیں ہوئی، یہ ان کا موقف ہے عمران خان صاحب کا، تو اسی لیے وہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ پہلے بھی انہوں نے 6 دن رکھا تھا، تو 6 دن یہاں پہ جب ملاقاتوں پہ وہ پابندی لگائی تو میری بجلی بند کر دی گئی، مجھے کھانا ٹھیک نہیں دیا گیا، میرے یہاں سے جو تھا ٹی وی لے گئے، پنکھا وغیرہ لے گئے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب آج سے 2 مہینے پہلے جب یہ یہاں پہ نومبر کی بات ہے، جب 26 نومبر کو یہ دھرنا دینے جا رہے تھے اسلام آباد، تو ان دنوں کی بات ہے۔ پھر علیمہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم وہاں پہ گئے ملاقات کے لیے، تو ہم نے کہا کہ بشرا بی بی کو بھی لایا جائے تاکہ ہم ان سے بھی مل لیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہم وہاں پہ کافی دیر بیٹھے رہے، لیکن انہوں نے بشرا بی بی کو ملاقات کے لیے نہیں لائے۔ ایون جب ہم نے وہاں پہ احتجاج کیا تو ہمیں دھمکی دی گئی کہ دیکھیں اگر آپ ابھی عمران خان صاحب سے مل رہی ہیں تو اگر آئندہ اگر آپ نے اس طرح کیا تو پھر ہم آپ کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی نہیں کروائیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ پر پابندی لگا دیں گے، آپ بھی جیل نہیں آ سکیں گی، ملاقات آپ کی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اب وکلاء جو ہیں ان کو بھی آج نہیں ملنے دیا گیا۔ وکلاء نے حالانکہ بتایا کہ جی عدالتی فیصلے ہیں اس میں، اس کے باوجود انہوں نے وکلاء کو آج نہیں چھوڑا۔ تو فیملی کی ملاقات ہونے دی ہے، میرا یہ بھی کافی ہے، کیونکہ جب کیسز ہوں تو پھر وکلاء کی بھی ملاقات ہوتی ہے، لیکن چونکہ ابھی کیسز نہیں ہیں اور تمام کیسز کی تاریخیں آگے ہیں، تو جب تاریخ ہوتی ہے جیل کے اندر تو وکلاء بھی جاتے ہیں، فیملی ممبران بھی جاتے ہیں، میڈیا بھی جاتا ہے، تو وہاں پہ جو بات چیت ہوتی ہے پھر وہ میڈیا کے ذریعے آپ سب تک پہنچتی ہے۔ بہرحال یہ ان کا وہ ہے کہ جی پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا بات چیت ہوتی ہے، کچھ اس میں پیش رفت ہوتی ہے تو میں یقیناً شیئر کروں گا۔ اب چلتے ہیں جناب آخری ٹاپک کی جانب۔ آخری ٹاپک یہ تھا کہ مریم نواز نے تقریباً 1 سال کے بعد، حکومت بننے کے 1 سال کے بعد اب پہلا جلسہ انہوں نے کیا ہے، عوامی جلسہ۔ تقریبات تو وہ اٹینڈ کرتی رہتی ہیں اور خطاب بھی کرتی رہتی ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں بڑی ایکٹیو انہوں نے کام شروع کر رکھے ہیں۔ کبھی وہ نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں بیسیکلی، وہ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے لیپ ٹاپس دیے ہیں،
بچوں کو ساتھ ساتھ اب ایک قرضے کی اسکیم آئی ہے جو 3 کروڑ تک کے قرضہ دیتے ہیں، 10 لاکھ سے 3 کروڑ کا. تو نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو خود روزگار کے اپنی روزگار وہ پیدا کر سکیں. پھر وہاں پہ جو نوجوانوں کے لیے اسکالرشپس ہیں، بے شمار ایسے کام ہیں جن میں ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ پنجاب میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں. آج میں دیکھ رہا تھا تو نارووال میں ان کا جلسہ تھا. نارووال ایکچولی جو ہے وہ احسن اقبال جو ہیں، پروفیسر احسن اقبال MNA ہیں وہاں سے، یہ ان کا حلقہ ہے. تو نارووال میں نون لیگ کافی وہاں پہ مضبوط بھی ہے، کیونکہ وہ نارووال کا یہ ہے کہ وہ لاہور سے قریب بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایریا جو ہے پارٹی مسلم لیگ کی جانب ان کا رجحان بھی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ کافی بڑا جلسہ انہوں نے کیا ہے. یقیناً جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اتنا بڑا جلسہ، بے شک لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ حکومت میں ہیں تو آپ اچھا جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اب لوگ اگر حکومت سے ناراض ہوں تو لوگ نہیں آتے. لیکن اس جلسے میں کافی لوگ تھے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ لائے بھی ہوں گے، لیکن عوام کا بھی اس میں پارٹیسپیشن نظر آ رہی تھی. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک میجر شفٹ مجھے نظر آ رہا ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ PTI چونکہ وہاں پنجاب میں بڑی مقبول ہو گئی تھی پچھلے تقریباً 6-7 سالوں میں، اور 2018 کے الیکشن کے بعد نواز شریف کی پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون جو تھی وہ اس کا گراف ڈاؤن جا رہا تھا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر مریم نواز نے کوشش کی ہے کہ اس طریقے سے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں مقبول بنایا جائے. تو میرے خیال میں کہ ڈیلی ان کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے کچھ تھوڑی بہت چینج آنا شروع ہوئی ہے. ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں کوئی اپوزیشن جماعت آپ کو نظر نہیں آتی نا احتجاج کے لیے، اسی طرح پنجاب میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو اس طرح کا کوئی یہاں پہ لاہور پنجاب میں کوئی بڑا مظاہرہ یا بڑا احتجاج یا بڑا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. KP میں البتہ یہاں پہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑے جلسے ہوتے ہیں، لوگ آتے بھی ہیں، یہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے، لوگ بھی شاید خوش ہیں. لیکن پنجاب میں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اپنی مقبولیت کھو رہی ہے. اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا پارٹی مضبوط نہیں ہے، یا پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ہے، یا وہاں پہ سختی بہت زیادہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا ایلیمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ڈیلیور کرنا شروع ہو گئی ہے، لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا شروع ہو گئی ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر اگر مریم نواز کو مزید 4 سال ملتے ہیں تو میرے خیال میں کہ وہ پنجاب کو دوبارہ مسلم لیگ کا گڑھ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں صورتحال کہاں جاتی ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے ساتھ. اس وقت تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.